بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع توجہ طلب بھی ہے اور میرے خیال کے مطابق بڑا اہم ہے، تو میرے خیال میں اس کے 2 حصے بنیں گے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے الگورتھم۔ کہانی کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ ارلی 90s میں، پچھلی صدی کے، ایک لاہور میں ایک کالج ہوتا تھا کمپیوٹر سکھانے والا، پیٹرومین کے نام سے۔ میں اور میرا ایک بہت قریبی دوست اس زمانے کا، عرفان ملک، نے سوچا کہ یار یہ کوئی نئی کمپیوٹر کورسز آئے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس کمپیوٹر کورسز کو اڈیپٹ کرنے کی یا داخلہ لینے کے لیے پہلے وہ ایک پری ٹیسٹ لیتے تھے۔ پری ٹیسٹ ہمارا پاس ہو گیا اور ہم نے اس میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس زمانے کی مطابق اس کے اندر 2 لینگویجز تھیں، ایک بیسک تھی اور ایک یا سی لینگویج تھی یا C++ لینگویج تھی۔ ساتھ کمپیوٹر کی ہسٹری اور اس طرح کے 3-4 کورسز بنے ہوئے تھے۔ حسب معمول مجھے جو سیکشن تھا اس کا کمپیوٹر کی ہسٹری کا، یا کمپیوٹر سائنس کس طریقے سے زندگی میں کام آ رہا ہے اور آئے گا، وہ بڑا پسند آیا۔ خیر وہ کورس کمپلیٹ ہو گیا، کوئی ٹکرے مار کے میں نے بھی کر لیا۔ تو اس کورس کے درمیان مجھے نئی چیز ایک اس طرح سے پتہ چلی کہ یار یہ جو کمپیوٹر ہے، جو چیز آئی ہوئی ہے، اس وقت میرے پاس اپنا کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ چلا بیسک لینگویج کو لکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا پروگرام، کہ کمپیوٹر خود کچھ نہیں کرتا، بلکہ جو اس کو انسٹرکشنز دی جائیں یا جو چیز جس کے مطابق اس کو کہا جائے کہ بھئی اس فارمولے کے تحت اس طرح کا رزلٹ آنا چاہیے، اس کو وہ پروڈیوس کر دیتا ہے۔ تو فار می اس وقت میرے لیے وہ ایک قسم کا ایک ٹائپ رائٹر کی یا ایک اسسٹنٹ کی فارم کے طور پہ مجھے محسوس ہوا۔ وقت گزرتا گیا، ایک ایسا وقت آیا کہ اس زمانے کے جو میرے ایج میٹس ہیں جانتے ہوں گے کہ شاید 264 KB کا سب سے پہلے کمپیوٹر آیا، پھر کمپیوٹرز آئے، 386 آیا، 486 آیا، 586 آیا۔ 486 یا 586 تک تقریباً یہ 96-97 کی بات ہے، میں اپنا کمپیوٹر لے چکا ہوا تھا، جو تقریباً اس زمانے میں 80-90 ہزار روپے کا آیا۔ انٹرنیٹ بھی آ چکا ہوا تھا، اور لیکن انٹرنیٹ سے بھی پہلے جو میرا پہلا تعارف ہوا کمپیوٹر سے، وہ میری اپنی پہلی نوکری جو سٹی بینک میں تھی، یہ بات میں کہہ رہا ہوں 1995 کی، وہاں پہ ہمیں کمپیوٹر دیکھنے کو ملا۔ اور وہیں پہ ہمارے سپروائزر کے پاس رضوان تھا اور ایک طارق انور صاحب تھے، جو ان کے پاس ایک چیز تھی، اس وقت اس کو ای میل نہیں کہتے تھے سٹی بینک میں، اس کو پاک میل کہتے تھے۔ پاک میل کے ذریعے سے کراچی، لاہور کے ذریعے سے مخصوصی ہدایات کی کورسپونڈنس کیا کرتا تھا۔ خیر 96-97 یا 98 کے اندر میں نے اپنا پہلا کمپیوٹر لیا اور میرا انٹرنیٹ سے شغف شروع ہو گیا۔ میرے لیے انٹرنیٹ اس لیے مزیدار چیز تھی، یاہو وغیرہ کا یہ سب آغاز تھا کہ، لیکن یہ تھا کہ کچھ چیزیں جو سمجھ بوجھ میں آتی تھیں اس کو ہم اس پہ ڈالتے تھے، اور کچھ لمیٹڈ قسم کی ہمیں انفارمیشن اس کے متعلق مل جاتی تھی۔ لیکن ایسا ہونا ہی ہمارے لیے بہت تھا کہ ہم ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کتاب ڈھونڈنے نہیں جانی پڑ رہی یا لائبریری نہیں جانا پڑ رہا، بلکہ کمپیوٹر کی سرچ اسکرین کے اوپر ہم ایک چیز لکھتے ہیں اور اس کے متعلق ہمیں انفارمیشن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے پہلا ایک سبق مجھے بیسک لینگویج سے ملا کہ کمپیوٹر خود کچھ نہیں کرتا، دوسری چیز مجھے یہ پتہ چلی کہ یار انٹرنیٹ یا یاہو کے ذریعے سے مجھے مختلف طرح کی انفارمیشنز مل رہی ہیں۔ میرا وہی دوست جو عرفان ملک تھا، اس کا ذرا زیادہ ڈیولپڈ فارم میں شوق چلا گیا، تو اسی زمانے میں یہاں پہ لاہور میں ایک یونیورسٹی کھلی فاسٹ کے نام سے، اس نے وہاں پہ BS کمپیوٹر سائنس کیا۔ اس کی وجہ سے ہمیں مختلف کورسز کا یا مختلف چیزوں کے متعلق علم ہوتا رہتا تھا۔ جو زیادہ تر جو سی وہ باتیں کرتا تھا وہ میرے لیے بالکل ہی ناقابل فہم ہوتی تھی۔ مجھے بس میں نے جس طرح بتایا کہ میری مختلف جو سی بینکس میں نوکریاں تھیں، وہاں پہ کمپیوٹر نظر آتا رہا، دوسرے بینک یعنی کہ NZ گرینڈس تک جانے تک وہاں پہ نہ صرف کہ میرے اپنے پاس ای میل آ چکی تھی، بلکہ ای میل کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو سی کلیکشن ریکوری کی جو کام کرتے تھے، وہ بھی ایک قسم کا ہمیں اس کے متعلق بیسک انفارمیشن کمپیوٹر سے ملنی شروع ہو گئی۔ تو میرا دماغ ساتھ ساتھ اس کو شروع سے ہی کچھ اس قسم کا ہے کہ میں چیزوں کو ظاہری طور پہ جس طرح استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں سے زبردستی بعض دفعہ اس میں سے کچھ اور مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں کوئی خاص مطلب نکال نہ سکا اس کے اندر سے۔
کہانی کا دوسرا رخ میرے خیال کے مطابق شروع ہوتا ہے 2003-04 کے بعد، جب میں ای میل، انٹرنیٹ وغیرہ کو جان چکا ہوا تھا. تو میں نے دوبارہ سے جب ایک تھوڑا بہت کبھی کبھار میں فلسفہ پڑھتا تھا تو مجھے علم ہونا شروع ہوا کہ ہیلری پٹنام کے نام سے اور جیری فوڈر کے نام سے اور جان سرل کے نام سے اور نوم چومسکی کے نام سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان سے فلاسفی آف مائنڈ اور لنگوسٹکس پہ کام کرتے ہیں. میرے علم میں یہ بھی آیا کہ یہ وہ 4-5 فلاسفرز ہیں جن کے فزیکلزم اور فنکشنلزم ٹائپ چیزوں کے نام کی وجہ سے سادہ زبان کے اندر کمپیوٹر سائنس والوں نے مختلف لینگویجز بھی بنائی ہیں، اور کوئی چیز ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے. وہاں اس وقت تک میرا علم آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک صرف اتنا تھا کہ مجھے ایک ٹرم پتہ چل گئی. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، کیا کر رہی ہوگی یا کیا کرے گی، اس کے متعلق میرا علم زیرو تھا. ہاں انہی دنوں کیونکہ میں نفسیات پڑھ رہا تھا تو انٹیلیجنس کے متعلق مجھے یہ پتا تھا کہ اس کی کوئی بہت زیادہ اگریڈ اپون ڈیفینیشن ابھی تک ذہانت کی یا انٹیلیجنس کی نہیں نکلی. تو میرے لیے کبھی کبھار میرے ذہن میں یہ بات ضرور آتی تھی کہ ایک چیز جو انسانی نفسیات سے ریلیٹڈ ہے، انٹیلیجنس، اس کی اگریڈ اپون کوئی پراپر ڈیفینیشن ابھی تک کل زمانے میں موجود نہیں ہے. تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی کہ آرٹیفیشل کا مطلب تھا کہ نقلی انٹیلیجنس، یہ کیا ہوتی ہے. اسی زمانے کے اندر ایک فلم آئی اسٹیون اسپیلبرگ کی، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو، نہیں دیکھی تو میرے خیال کے مطابق وہ لوگ جو کمپیوٹر سائنس سے شغف رکھتے ہیں یا میتھمیٹکس کے اندر شغف رکھتے ہیں یا ایک آنے والے زمانے کے متعلق ان کو شوق ہے کہ وہ جانیں کہ کیسا ہوگا یا کس طرح کا ہوگا، وہ اسپیلبرگ کی فلم جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ضرور دیکھیں. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر اس میں روبوٹکس کا یا روبوٹس کا کام تھا، لیکن میرے لیے وہ فلم بڑی پریشانی کی باعث اس طریقے سے بن گئی کہ اس کے اخیر کے اندر جو کریکٹر تھا، جو ایک بچہ تھا جو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ایک روبوٹ بنایا گیا تھا، اس کا اکلاپا اور اس کی تنہائی اور اس کا ایک سیلف پرابلمز کہ یار وہ اکیلا ہے اور ارد گرد کے جو ان سے جیتے جاتے انسان ہیں ان کی طرح کا نہیں ہے، اور وہ اس سے کوئی اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ہیومن بینگ سمجھتا ہے اور لوگ اس کو ہیومن بینگ نہیں سمجھ رہے. تو میرے ذہن میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف فلسفی یہ بات ذہن میں آئی کہ یار یہ جو چیز ہے اگر کبھی روبوٹس وغیرہ بن گئے تو روبوٹس کے اندر ایک اکلاپا یا ایک نان ریلیشن شپ کا ایک کنسیپٹ آئے گا جو اداسی کی صورت میں ہوگا. تو یہ اس طرح کی باتیں میں اس زمانے میں کمپیوٹر سائنس کے متعلق سوچتا تھا. گوئنگ وے فارورڈ، آگے چلتے ہوئے 2008 یا 2009 کے اندر میں متعارف ہو گیا فیس بک سے. اب فیس بک ایک قسم کا، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو سوشل میڈیا کا آغاز فیس بک سے ہی ہوا. اس کے ذریعے سے وہی جو بچپن کا پرانا ایک کنسیپٹ تھا کلمی دوستی کا، دوسرے زمانے میں دوسرے جگہوں پہ لوگوں کے رہنے والوں سے تعلق قائم ہونا شروع ہوا. دوسروں سے، گوروں سے تو بعد میں ہوا، جو ہمارے اپنے یار دوست تھے چاہے وہ ود ان سٹی رہ رہے تھے یا دوسرے شہروں میں رہ رہے تھے، ان سے تعلق قائم ہونا شروع ہوا یا ان سے ہمارا ایک ڈسکورس سٹارٹ ہوا کہ کبھی کوئی بات کی، کبھی کوئی شغل میلہ لگا لیا. تو فیس بک کا استعمال میں نے 2008-09 کے اندر کرنا شروع کر دیا. یہ ساری کی ساری چیزیں کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ پہلی دفعہ میرے ذہن کے اندر مختلف طریقے سے کچھ ایسی آئیں اور اس کا بھی موجب ایک فلم ہی بنی. ہاں میں فلمیں کافی دیکھتا ہوں، خاص طور جو سائنس فکشن موویز ہیں مجھے بہت پسند ہیں. 2014 میں ایک فلم آئی امیٹیشن گیم. یہ ایلن ٹیورنگ پہ فلم تھی. اب ٹیورنگ کا نام تو میں نے، کیونکہ میں جیری فوڈر وغیرہ کو یا فنکشنلزم، فزیکلزم تھوڑا بہت پڑھ چکا ہوا تھا فلسفے میں نے اس کا نام کہیں پڑھا تھا، لیکن ٹیورنگ کے متعلق یا ٹیورنگ کی تھیوری یا ورکنگ یا کنٹریبیوشن کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا تھا. خیر وہ فلم کا مختصر سا تعارف اس طرح سے، اب موقع ملے تو ضرور دیکھیے. دیٹ از اے ویری 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 گڈ مووی. ایلن ٹیورنگ کی لائف پہ فلم ہے. ایلن ٹیورنگ ایک ایسا آدمی تھا کہ جس نے قسم کے سمجھ لیجیے کہ ہی واز نون ایز دا فادر آف دا کمپیوٹرس، کہ اس بندے نے ایسا کیا کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی
تو آسان سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے ایک ایسی مشین بنائی جس کی وجہ سے نازیز کا جو یعنی کہ جرمن جو فوجی تھے ان کے بھیجے ہوئے سگنلز کو وہ ڈیکوڈ کر لیتا تھا، اور اس کو یہ پتہ چل جاتا تھا اس کو اور اس کی ٹیم کو اس مشین کے ذریعے سے سگنلز کو ڈیکوڈ کرنے کی وجہ سے کہ کہاں پہ بمباری ہونے والی ہے۔ تو اس ایک کنٹریبیوشن نے وار ٹائم کے اندر ایلن ٹیورنگ کی وجہ سے بہت ساری جانیں بچائیں، بہت سارے حملوں کو جو ان سے ناکام کیا، تو اس کا ایک نام آیا۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک گے تھا، تو اس زمانے میں کا جو برٹش یا امریکن ماحول ہے وہاں پہ گےازم کو ویسے اب بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن گےازم کو ایک سائکیٹرک ایشو سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ ایک نفسیاتی عارضہ سمجھا جاتا تھا۔ تو ایلن ٹیورنگ بیچارے کے ساتھ ہوا یہ کہ کیونکہ وہ گے تھا اور حالانکہ اس کی کنٹریبیوشنز بڑی زیادہ جاری تھی، یعنی کہ وہ مشین بنانے کے بعد بھی بے شمار میتھمیٹیکل اور کمپیوٹر سائنس کی تھیوریز پہ کام کر رہا تھا، لیکن اس کو کچھ ایسی دوائیوں پہ لگایا گیا کہ اس کا ذہن معوف ہونا شروع ہوا، اس کی ورکنگ خراب ہوئی، اور ایونچولی اسی حالت کے اندر اس نے ایک دن سوئسائڈ کر لی۔ تو اس فلم کی وجہ سے مجھے دوبارہ سے شوق پیدا ہوا کہ میں ایلن ٹیورنگ کے متعلق پڑھوں۔ ایلن ٹیورنگ کے اندر میں نے جس طرح بتایا کہ فلم کی وجہ سے مجھے کچھ چیزیں پتہ چل گئی تھیں، مزید مجھے اس کا یہ پتہ چلا کہ یار یہ جو ایک سادہ سی بات 92 93 یا 94 میں نے کمپیوٹر کے متعلق یہ جانی تھی بیسک لینگویج کی وجہ سے کہ اس کو جو انسٹرکشن دو یہ وہی کرتا ہے، تو مجھے سب سے پہلے یہ احساس ہوا کہ ایلن ٹیورنگ کی تھیوری کی وجہ سے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک خاص طرح کی کیلکولیشن کو کسی اور زاویے سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ کچھ اس طرح سے ہے کہ بیسیکلی شاید کمپیوٹر سائنس انسانی دماغ کی طرح کام کرتے کرتے انسانی دماغ کی کیلکولیشن اور فاسٹنس اور فنکشنز کو بھی بیٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ جب یہ باتیں میں نے پڑھی تو پھر دوبارہ سے مجھے کمپیوٹر، لیکن میرا ایک مسئلہ ہے شروع سے انفارچونیٹلی کہ میں نے خاص طور پہ فزکس پڑھتے ہوئے بھی مجھے یہ احساس ہوتا ہے، اور یہ کمپیوٹر سائنس کی اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے میں نے جتنی توجہ میتھمیٹکس پہ دینی چاہیے تھی اتنی نہیں دی۔ گزارا تو میں کر لیتا ہوں کیونکہ میرا اپنا جیری فورڈر اور فزیکلزم اور فنکشنلزم کی ٹرمز کی وجہ سے میرا تعلق اپنا بھی اسپیشلٹی ایک فلسفی آف مائنڈ کی ہے، لیکن جہاں پہ کہیں پراپر میتھمیٹکس آ جاتی ہے اور ہر بڑے مضمون کے اندر ایک خاص سٹیج کے بعد میتھمیٹکس کی لینگویج سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ بھی وہی ٹریجڈی میرے ساتھ ہوئی کہ کمپیوٹر سائنس کے اندر خاص طور پہ انٹیلیجنس کا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پڑھنے کے لیے یا جاننے کے لیے یا اس کے فنکشنز کو سمجھنے کے لیے جس میتھمیٹکس کی ضرورت تھی وہ مجھے نہیں آتا۔ لیکن تب تک یہ 2014-15 جب تک میں یہ چیزیں پڑھنا شروع ہوا تو ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور عام انٹیلیجنس میں اور کمپیوٹر والی انٹیلیجنس میں فرق کیا ہے، وہ مختصر سے، اور یہ سمجھنا ہم عام انسانوں بے شک ہمیں کمپیوٹر سائنس کا مطلب پتہ ہو یا اس میں شغف ہو یا نہ ہو، یہ جاننا سمجھنا ضروری ہے اگر ہم انسانی نفسیات کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ عام جو انسانی نفسیات ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ عام جو کمپیوٹر ہے وہ انسٹرکشن بیسڈ ہوتا ہے، یعنی کہ مینز کہ اس کے اندر کوڈنگ کے ذریعے سے ہر جو عمل ہونا ہوتا ہے اس کی ایک کوڈنگ مہیا کر دی جاتی ہے اور اس کے مطابق وہ پرفارم کرتا رہتا ہے۔ جیسے آپ نے اپنے کسی بچے کو کہا کہ بھئی تو نے یہ دہی لینے جانا ہے، یہ برتن لے کے جا، دائیں موڑ بائیں موڑ، سامنے وہ دہی کی دکان آئے گی، وہاں سے تو اتنے پیسے دے گا، تو دہی لے گا اور تو واپس آ جائے گا، یہ ایک قسم کی انسٹرکشنز اس کے اندر فیڈ بیک کر دی گئیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کرتی ہے کہ اس کے اندر مختلف ایسی چیزیں ڈیولپ کر دی جاتی ہیں کہ آپ کا جو سا کمپیوٹر کا فنکشنالٹی ہے وہ خود سے بھی کچھ فیصلے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ جیسے اسی بچے کو آپ نے کہا کہ تو نے دہی لے کر آنا ہے اور فلاں جگہ پہ دکان ہے اور تو اس کو ڈھونڈ، تو وہ ڈھونڈنے کا جو عمل ہے وہ اس طریقے سے وہ کرنا شروع کرے گا کہ وہ سیلف انسٹرکشنز پروڈیوس کرے گا اور ان چیزوں تک پہنچ جائے گا۔
یہی والا جو سیٹ آف انٹیلیجنس ہے یہ ہمارے عام موبائل فونز میں بے شمار اپلیکیشنز میں خاص طور پہ گوگل میپ کے اندر بھی یوز ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب تک آگے چل کر ہمارے پاس سوشل میڈیا کے بے شمار اور فورمز بھی آ چکے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس فیس بک بھی آ چکا ہوا تھا، ٹویٹر بھی آ چکا ہوا تھا، واٹس ایپ بھی آ چکا ہوا تھا، انسٹاگرام بھی آ چکا ہوا تھا، اور بھی بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، لیکن میں ان کو نہیں جانتا اس وجہ سے کہ ظاہر ہے میرا ان سے یوزش نہیں ہے۔ بچے یا جو ینگسٹرز ہیں، ٹین ایجر ہیں، وہ اور بھی جیسے ٹک ٹاک وغیرہ، کیونکہ میں ٹک ٹاک یوزر نہیں ہوں تو مجھے ٹک ٹاک کا زیادہ پتہ نہیں ہے۔ خیر، یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھے، اس کے متعلق سب سے پہلی ایک چیز اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، آج سے کوئی 4 5 یا 6 سال پہلے ایک سکیم ہوا فیس بک کے پرابلم کے اندر، جس کی وجہ سے مارک زکربرگ کو، جو فیس بک کا مالک ہے، اس کو وہاں پہ کورٹس میں بھی پیش ہونا پڑا، اور وہ سکیم یا پرابلم تھی ریلیٹڈ ٹو انالیٹکس، یعنی کہ ایک انالیٹکس نام کی کمپنی تھی، جو اس کے متعلق یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ بات باہر آئی کہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں یو ایس کے، اس کے اندر فیس بک انالیٹکس نے کوئی کارروائی اس قسم کی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی جو رائے ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، اب میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی، اور بات بالکل مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انالیٹکس نے فیس بک پہ کیسے کیا کیا ہوگا، کیا یوز کیا ہوگا جس کی وجہ سے الیکشن کے اوپر امپیکٹ آ گیا ہوگا۔ اب جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میرے لیے ایک نئی دنیا کھل گئی۔ وہ نئی دنیا اس طرح سے کھلی کہ پتہ یہ چلا کہ جو ہم نے غور بھی کرنا شروع کیا کہ یار، جب کبھی ہم کسی ایک سائٹ کو بھی وزٹ کرتے ہیں یا کسی ایک جگہ پہ لائک بھی کرتے ہیں تو اسی طرح کی پوسٹ، اسی طرح کی ایڈورٹیزمنٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم کسی جگہ پہ لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں کسی خاص آؤٹ لیٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو اس فار ایگزامپل آؤٹ لیٹ گارمنٹس کا ہے یا کارز کا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ ہمارے سامنے فیس بک پہ ایڈورٹیزمنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اس کو جب میں ڈیپ ڈاؤن اس کے اندر پڑھنا شروع کیا، اور اپنے کچھ کمپیوٹر سائنس والوں، میرے ایک دوست ہیں عمران شفقت، وہ مائکروسافٹ پہ بھی بڑا اچھا کام کر چکے ہیں، میں ان سے بہت ساری باتیں سمجھتا ہوں کمپیوٹر سائنس کی، کیونکہ وہ سیکیور ہے، ان کی اسپیشلٹی تو سیکیورٹیز کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی اچھا نالج ہے۔ تو ان سے ڈسکشن کی، اپنے کچھ اور دوستوں سے کی، کچھ پڑھا، تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں جو ساری گیم بیس اب بن رہی ہے وہ ڈیٹا کے اوپر ہے۔ ڈیٹا اس قسم کا بن رہا ہے کہ وہ ڈیٹا کے ذریعے سے لوگوں کو آپ انسٹرکشنز دیتے ہیں، آپ جو وہ عمل کر رہے ہیں، کہ جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چیزوں کو لائک کر رہے ہیں، ڈس لائک کر رہے ہیں، کسی پہ لو کا مارک بنا رہے ہیں، کسی پہ ہنسی کا مارک بنا رہے ہیں فیس بک کی پوسٹ کے اوپر، تو یہ سارا کا سارا ایک ڈیٹا کی صورت میں ایک جگہ اکٹھا ہو رہا ہے، اور وہ اس بندے کا پروفائل بنا رہا ہے کہ یہ بندہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، کن چیزوں کو پڑھنا چاہتا ہے، کن چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہتا ہے۔ یہ لالچی ہے، خود غرض ہے، بینیولنٹ ہے، مینز بینیولنٹ کا مجھے ایک دم اب اردو میں نہیں مطلب آ رہا، مینز کہ جو دوسروں کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، لوگ آنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کا سارا ڈیٹا ایک جگہ پہ جمع ہوتا ہے، اور اس ڈیٹا کے بہاف کے اوپر فیس بک ایڈمنسٹریشن یہ بات فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی یہ موڈ ہے اور اس کو یہ چیزیں دکھائی جائیں گی تو اس کو زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، اور یہ ان چیزوں کی خریداری بھی کرے گا، ان چیزوں کو پڑھے گا بھی، ان چیزوں کی طرف جائے گا بھی۔ اچھا، کرتے کرتے پھر یہ پتہ چلا کہ فیس بک یہ صرف خرید و فروخت یا مارکیٹنگ کے لیے استعمال نہیں کر رہا، بلکہ ایک بندہ، مثال کے طور پر میں ہوں، مجھے ABC چیزیں پسند ہیں، وہ مجھے ABC پسند رکھنے والے لوگوں کوئی فرینڈ لسٹ میرے پاس سجیسٹ کرتا رہے گا، ان کی پوسٹ مجھے دکھاتا رہے گا، ان کی ایڈورٹیزمنٹ مجھے دکھاتا رہے گا، تو جو چیزیں مجھے پسند ہیں ان کو وہ مزید مضبوط کرتا جائے گا۔ صرف یہی تک نہیں رکے گا، بلکہ مزید وہ جس طرح کی چیزیں میرے اندر ڈیولپ کر، مثال کے طور پر اگر مجھے گوچی کے کپڑے پہننے پسند نہیں ہیں تو اس ڈیٹا کی بیس پہ یہ سوچا جائے گا کہ عمر وائن سے گوچی کی چیزیں خریدوانی کیسی ہیں،
اسی ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر ایسی انسٹرکشنز شامل کی جائیں گی کہ اس انسٹرکشنز کے ذریعے سے وہ چیزیں میرے ذہن پہ آہستہ 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 اثر انداز ہوں کہ جس کی وجہ سے میں اس پہ چلنا شروع ہو جاؤں۔ مزید تحقیق سے میں ایک نئی ٹرم سے متعارف ہوا اور پتہ یہ چلا یہ سب کچھ کرنے کے لیے فیس بک الگورتھم کو یوز کرتا ہے۔ اور یہاں سے بات شروع ہوتی ہے ہمارے اصل موضوع کی کہ الگورتھم کیا ہے، کیسے یہ ہمارے ذہنوں پہ اثر ڈالتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر سے منفی، مثبت، تنگ آنے والے، پسند آنے والے خیالات کو کیسے لے کر چلتا ہے، اور مزید یہ کہ میری نظر میں اصل میں الگورتھم کی ایشین ٹائم سے بیسس کیا ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ بے شمار مذہبی خیالات اور مذہبی ٹرمز کو کس طریقے سے ڈیفائن کرے گا اور اس کے اندر آہستہ آہستہ تبدیلیاں لائے گا۔ اس کے لیے آپ میرے دوسرے پارٹ کا الگورتھم کا انتظار کیجئے۔ میں یہیں پہ اس والے پارٹ کو روک رہا ہوں۔ پارٹ 2 کے اندر ہم الگورتھم کی یوٹیلیٹی اور اس کے علاوہ اس کے جو فیوچر کا جو اس کا رول ہے اور جو یہ کنسیپٹس ڈیولپ کرے گا اور جو بگاڑ دے گا اس کا متعلق بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔